الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں اساتذہ کرام مہمانان نظام اور گلشن جامعہ کے نور شگفتہ پھولوں آج کے اس باوقار جلسے میں میری گفتگو کا عنوان ہے عورتوں کی تعلیم کیوں اور کیسے پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے حضرات عورتوں کو مستقبل کا معمار کہا گیا ہے نسلوں کی بگاڑ و سدھار کی ذمہ داری عورتوں کے کندھوں پر ہے اگر وہ چاہے تو اپنی فیض تربیت سے علم و حکمت سے پورے گھر پورے خاندان پوری قوم اور پوری دنیا کو سنوار سکتی ہے عرض ہے کہ لڑکی کی تعلیم زندگی کا اہم جز ہے جس طرح گھر کو روشن کرنے کے لیے لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح انسان کے دل و دماغ کو روشن کرنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے حضرات علم ایک بے مثال دولت ہے علم بندے کو اپنے معبود سے ملاتا ہے لہذا علم حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر شفقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے اسلامی معاشرے کی صحیح تشکیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک یہ افراد یہ معاشرہ قرآن کی تعلیم سے آشنا نہ ہو غرضی کی تعلیم امت مسلمہ کی تشکیل کی بنیاد ہے اور ان تعلیمات کو بنیاد بنا کر عورت دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے اور انسانی حدود میں رہ کر دنیا میں باعزت زندگی گزار سکے عورتوں کی اہمیت و افادیت اور ضرورت سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لیے کہ تعلیم یافتہ عورت جس سلیقے و توجہ کے ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت انجام دے سکتی ہے کوئی ان پڑھ اور جاہل اس طرح کس انجام نہیں دے سکتی کیونکہ عورت اس چیز کا نام ہے جو بیٹی ہو کر آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے بہن بن کر بھائی کے لیے شفق و وقار کا باعث بنتی ہے بیوی بن کر بہترین رفیقہ حیات اور ماں بن کر اولاد کے لیے عمدہ و ولیم تربیت گاہ بنتی ہے لیکن ان کو معلوم تو ان مختلف حیثیتوں میں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ظاہر ہے ان ذمہ داری کا علم تعلیم کے بغیر ناممکن ہے عورتوں کے لیے تعلیم اتنی ہی ضروری ہے جتنی مردوں کے لیے بلکہ اگر یہ کہا جائے تو شاید بے جانا ہوگا کہ عورتوں کے لیے تعلیم مردوں سے بھی زیادہ ضروری ہے اے درسگاہ اول آغوش مادری اے درسگاہ اول آغوش مادری بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے کیونکہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے یہی بچے مستقبل کے معمار بنیں گے ان کی کندھوں پر قوم کی ذمہ داریاں ہوگی جس طرح دنیا کی سب سے بدبختی جہالت اور علم سے محرومی ہے اسی طرح دنیا کی سب سے خوش بختی زیور علم سے آراستہ ہونا ہے آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے اولاد کو تعلیم سے آراستہ کریں اور ان کو اچھی تعلیم دلائی جائے تعلیم چاہے دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم انسان کو عزت دیتی ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر وما علینا الا البلاغ